میں نے آپ سے کہا پیور سید کبھی بھی صحابہ کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے خون کے اندر وہ عظمت برقرار ہوتی ہے. جن کے اوپر شیطان مسلح ہو جاتا ہے نا، ان کے اندر یہ حرکتیں آتی ہیں، وہ خون بھول جاتے ہیں. ورنہ سید کی فطرت سے بولو تو جس کی تربیت حضور نے کی ہو. یہ تو ایک مثال یہ ہے کہ آپ ایک ادنا سا باپ لے لو، یعنی خاندان میں لے لو، 4 بھائیوں کے بچے، ایک اپنے بچوں کو دیکھتا ہے مگر دوسرے کو حقیر دیکھتا ہے، اس بھائی کو کوئی صحیح کہے گا؟ ایسی تربیت کو مدرسے کے محتمم بن جاؤ، اپنے بیٹے کو تو گلے لگاتا ہے اور دوسرے شاگردوں کو بھگاتا ہے، کیا اس کو کوئی صحیح کہے گا؟ کسی بھی مدرسے کے اندر ایک شاگرد اپنے باپ کی وجہ دوست جماتا ہے کہ میرا باپ محتمم ہے، کیا اس لڑکے کو کوئی صحیح کہے گا؟ جس کی تمہاری فطرت صحیح نہیں مانتی، تم وہ عادتیں اہل بیت میں ڈالنا چاہتے، لانتیوں. جو غلام کی قدر کرنے والے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، یہ حضور کی تربیت ہے. تو بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت میں وہ کیسے اصحاب کے خلاف ہو سکتے؟ حضرت فاطمہ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت حسن کیسے ہو سکتے؟ حضرت حسین کیسے ہو سکتے؟ یہ نہیں کہ میں بادشاہ بن گیا، لیکن بادشاہ جب اس کے سامنے خلیفہ غلام بن کے بیٹھا رہے تو یہ نظر نہیں آتا. یہ ہے درجہ، یہ ہے عزت. جس تربیت کو ہم لوگ یہ تاریخ میں جو تمہارے اندر جو یہ گند بھرا ہوا ہے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کریں گے. جیسے ہم نے تاریخ پر، تم نے تاریخ کیا تمہاری ایمانیات میں سے ہے؟ تاریخ کوئی اصول کی کتاب ہے؟ کون سی اصول کی کتابوں میں تاریخ کا تذکرہ ہے؟ اور یہ جو تم لوگوں نے مسائل اخذ کیے اپنے اجتہاد اور قیاس اور دلالت سے، یہ قرآن سے اشارات جو تم نے لیے، یہ قرآن نہیں ہے. قرآن اور سنت ہوگا جو صریح حکم ہوگا اس میں، اور صحابہ حضور کی سنت ہے. تابعین بھی حضور کی سنت میں داخل ہے، لیکن کہ انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، تابعین ہے. یہ حضور کے دور میں تھے، انہوں نے ایمان تو لایا، ان کا ایمان تو سنت ہے نا، مانا گیا ہے. حضور جانتے تو تھے، حضور نے تصدیق تو کی ہے. یہی ہوتے ہیں بے لگام گھوڑے، ان پہ جس پر اپنے بزرگوں کا طرز ہٹ جائے اس کا یاد. اب ایک اپنے بزرگوں کے اصول ہے، وہ چند مولوی چلے گئے سے مناظرہ، میرے ساتھ براہ راست مناظرہ کر، چیلنج ہے تجھے، تو ادھر ہی ہار گیا ہے. تو نے تبرہ ان پر نہیں کیا، تو نے تبرہ اصل اہل بیت پہ کیا ہے. یہی تم لوگ کی غلطیاں ہیں. جو امیر معاویہ پہ تبرہ کر رہا ہے وہ حضرت علی پہ بھی کر رہا ہے. جو حضرت امیر معاویہ کو جابر و ظالم کہہ رہا ہے وہ حضرت حسن کو بھی کہہ رہا ہے. یہ آپ جدا نہیں کر سکتے. گناہگار بنا رہے اصحاب رسول کو شرم نہیں آتی؟ گناہ کا سہولت کار بھی گناہگار ہے. دلیلیں دے رہے تھے زہد کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، حکومت چول. شکل دیکھیے کوئی تقسیم کا خدا خچ سر ہوا ہے، اپنے آپ کو سید بولتا ہے، بڈھے اللہ تیرے کو جلدی مار دے، جلدی ہدایت دے تیرے کو. خدا آج یہ ایسے بوڑھوں کی کوئی قدر نہیں ہے. ڈنڈا ان کے سر پہ دبا دبا کے مارو، 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. پھر یہ بول کے دکھا دے میں شیر کا بچہ مان جاؤں گا اس کو. پہلے دلیل تو ہراؤ، پھر نہیں مانے دے، سر تولے اور پہ سیدھا ہے. ایسے بوڑھوں کی کوئی قدر ودر نہیں کرنی. یہ بوڑھا ہے، پاگل ہے. اس کو عالم کہہ رہا بھی نہیں، علم کے میرے منہ سے کچھ سنے گا. ندوۃ العلماء کا نام لیتا ہے، تقریر ہر کوئی اچھی کر لیتا ہے. شیطان کی بات تم نہیں سہتے، تیرے اندر شیطان بول رہا ہے.
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس نے صحابی کو ظالم کہا تو دوسرے کو بھی کہا نا جو ساتھ ہے. ساتھ دینے والا کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ جب حکومت دی ہے تاریخ میں جی معاہدے پر عمل نہیں ہوا تو فلاں پہ نہیں ہوا، تو یہ تم صحابہ کے بارے میں مانتے ہو جس کو حضور ہادی کہے اور معاہدے کی عمل نہ کرے گا؟ تیرے اس تاریخ سے یہ ضعیف روایت تو بہت معتبر ہے، اس بزرگ کے قول سے تو یہ بہت بڑی ہے. میں نے پہلے بھی تمہیں تقسیم بتائی، اگر حضرت امیر معاویہ پر صحیح آ گئے تو ہدایت سے ہٹ گئے، اور حضرت علی سے ہٹ گئے تو حق سے ہٹ گئے. یہ ہدایت تو وہ حق، دونوں سے ہٹے، تم دونوں سے ہٹ گئے. یہاں تم دونوں کو تم نے برا بلا کہہ دیا، ظاہراً تو تم نے ایک پہ تنقید کی، کنایتاً دوسرے پہ کر دی. یہ مولویوں کی شکل میں گمراہ نام سید لیتے، کیا لیتے؟ سائیدات کے ٹھیکیدار بنے ہوئے گمراہی کے، روافظ بن کے سید بنا ہوا ہے. تجھے یہی رافضی کہاں سے سید ہو گیا؟ پہلے یہ بتاؤ. سید تو اہل بیت ہوتا ہے، حضور کے اہل بیت تو معیار حق ہے. تم رافضی کہاں سے سید ہو گئے پھر؟ کیونکہ سید نسبت ہے. تم پھر قریشی بن سکتے ہو مگر سید نہیں بن سکتے، کیونکہ قریش قبیلہ ہے اور اہل بیت ایک نسبت ہے، صحابیت نسبت ہے، ولایت نسبت ہے. سمجھ آ گئی؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب وہ ان کے عقیدے سے ہٹا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تیرے آل میں سے نہیں ہے، اہلی ختم. نبی کی اہلیت میں نسبت ہے، اور جہاں نسبت ختم ہو جائے وہاں وہ چیز نہیں رہتی. تو یہ نہیں کہ یہ سادات میں سے ہوگا تو اپنے آپ کو سید لکھ دے گا تو میں اس کو مان لوں گا. پتہ نہیں تیرا اب شجرہ بھی دیکھنا پڑے گا. ویسے بھی ہندوستان کے شجروں پہ اتفاق کم ہے، یہ ہندوستانی سید ایسے بھی کمزور مانے جاتے ہیں. تمہاری یہ چیز ہے، جو صحابہ کے کو مانے گا ہم اسی کو مانیں گے. صرف حب اصحاب کے ساتھ نہیں کہا، دونوں فرمایا، سب کو فرمایا. کیا احادیث میں صرف ایک کے تذکرے؟ دونوں طرف روایتوں میں سب کے تذکرے. قرآن کی آیاتیں سب پر ہے، ایک پر تھوڑی ہے کہ تم اس میں تقسیم کرنا شروع کر دو. جیسے اب آج کل ہے، حلفیہ لے رہے ہوتے، سلسلے پہ پھر رہے ہوں گے مگر روکڑوں کے لوگوں کو چار چار پانچ پانچ کو جمع کریں گے، حلف لیں گے کہ حضرت کو مت بتانا. کس چیز کے لیے؟ یہ مولوی یہ ہر دور میں رہا ہے. کرن کے دور کے بعد تو یہ چیزیں رہی ہے. تو یہ نظام کا حصہ ہے. اور ادھر دیکھو کہ آپ علیہ السلام نے اصحاب رسول کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کہ ان کے آپس میں اختلافات تھے تو حضور کی سنت کیا ہے؟ کیا حضور نے دونوں کو غلط کہا ہے؟ کہیں غلط فرمایا ہے؟ تم حق کے خاموش. اب ایک جگہ حضور نے خالد بن ولید میرے اصحاب کو برا مت کرو، تو کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ تم لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا میرے اصحاب کو برا مت کرو. یہ تو میرے صحابہ یعنی سب اپنے مراد سبھی ہے، تم سب میرے صحابہ ہو، ایک دوسرے کو برا مت کہو. اتنا کہہ گئے چلے گئے. کوئی فتویٰ لگایا؟ جو تم لوگ لگائے تاریخ میں یہ تھا، تاریخ یہ مورخ ہے، یہ تبری ہے، یہ تمہارا تبری ہے، یہ تمہارا میرے منہ سے کچھ نکلے گا ایسی. تم لوگوں نے ساری زندگی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو، قرآن چھوڑ دیا، حضور کی سنت چھوڑ دی.
کیوں تبری کے پاس چشمے نہیں تھے اس وقت اتنی بڑی بڑی حدیث قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا؟ جب تفسیر پڑھ رہا تھا اس میں کیوں نہیں لکھا؟ تفسیر پوری جب تفسیر تبری لکھی تھی اس پہ کے مطابق تاریخ نہیں لکھ سکتا تھا؟ کیا اس وقت تاریخ کے لیے قرآن کو معیار نہیں بنا سکتا تھا؟ یہ سب سرکاری مولوی تھے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس دور کے حکام نے ان کو یہ ساری چیزیں مواد فراہم کیے تاکہ لوگوں میں فساد پھیل جائے۔ جیسے آج کل ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے۔ اس کو بزرگ سمجھتے۔ تمہارا معیار حق جو ہے نا تبری ہے، جس کا معیار حق تبری وہ حق پر کبھی رہ سکتا ہے؟ تمہیں دو میں سے ایک کو چننا پڑے گا، اصحاب رسول اور امت کے علماء میں جو غلطیاں اس کو سراسر بولو کہ غلطی پر تھے، تبھی بچا سکتے ہو اپنے آپ کو، ورنہ تمہارے پاس بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جہاں غلطی ہوگی اس غلطی کو چھوڑ دو، اس کو بیان مت کرو ان سے۔ اور اصحاب رسول پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے بارے میں آپ نے صریح ہے، ان کا قطعی ہے، قرآن کی آیات میں ان کی برات ثابت ہے۔ اب ان کو اللہ نے معاف کر دیا اور بخشے کے بارے میں ان کے عیب نہیں دیکھے جا سکتے۔